بہت بڑا سوال اٹھتا ہے یہاں پر نی نجمہ کے لیے اور سوتیلے درزی کے لیے. اس کے علاوہ بھی بہت اہم پوائنٹس کے اوپر بات ہوگی. السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں. چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ. دوستو، یہ درزی جو ہے سوتیلا درزی، اس کو بڑی تکلیف، بڑی جو ہے اس کو میں کہوں گی کہ وہ آج کل کیا کہتے ہیں آپ لوگ، چل مچی ہوئی ہے اس کو، پتہ نہیں ایسے ہی کچھ کہتے ہیں. تو اس کو ریئیکشنز کا جو ہے وہ چسکا لگ گیا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ 2 مہینے اس کی بالکل بھی ارننگ نہیں ہوئی ہے وائی ٹی سے. تو اس کو اب یہ لگ رہا ہے کہ میں یہاں ریئیکشن کھیلوں گا تو میری جو 2 مہینے کی کسر ہے وہ پوری ہو جائے گی. اس کسر کو پوری کرنے کے لیے وہ اپنی ماؤں بہنوں کسی کو بھی بھنوا سکتا ہے. پتہ نہیں بھنواتے ہیں یا یہ بھنواتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، یہ انہی کی لینگویج کا ورڈ ہے، مجھے اس کی میننگ نہیں معلوم. خیر، تو اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں. اچھا، ان لوگوں کی بیماری ہے، ان لوگوں کو پیسہ چاہیے، صرف اور صرف پیسہ چاہیے. پیسے کے لیے کسی حد تک بھی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح نی نجمہ صاحبہ جو ہیں ان سے بھی میں کہوں گی کہ ہن آرام ہے. ٹھیک ہے، اس چاچے سے بھی میں کہوں گی کہ ہن آرام ہے، چاچا کہتی ہوں سوری، اس درزی سے بھی میں کہوں گی، سوتیلے درزی سے، کہ ہن آرام ہے. اور اس نی نجمہ سے بھی کہوں گی کہ ہن آرام ہے. یہ جو سوتیلا درزی یہاں بیٹھ کر بھاشن دیتا ہے، خاص طور پہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز کو، ابے تیری جیلسی ابھی بھی نظر آ رہی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ تو کس کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بو آ رہی ہے، جیلسی کی بو آتی ہے تیرے ریئیکشن میں سے، اور پتہ چلتا ہے کہ تو کس کے لیے کام کر رہا ہے. تو ستارہ کی سپورٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو اصل میں اس کی سپورٹ کی آڑ میں اس کو اکیلا کر رہا ہے، اس کو برباد کر رہا ہے، اس کو ہرانے کے لیے یہاں پر لا کر چوک میں کھڑا کر رہا ہے. تیرا مطلب یہ ہے کہ ستارہ کے سپورٹرز خاموش ہو جائیں، اور جو تیری صدمہ بازی کے سو کالڈ سپورٹرز ہیں، یعنی کہ ستارہ کے ہیٹرز جو ہیں، وہ ایسی چیزیں لا کر وائی ٹی کے اوپر پریشان کرے، ستارہ کو ایسی غلاظتیں کرے کہ ستارہ ڈپریشن میں چلی جائے، ستارہ برباد ہو جائے، اور تو سوتیلا جو ہے وہ پھر میدان میں اکیلا ناچے. لیکن خدا کی قسم، اللہ نہ کرے ستارہ کو کچھ ہوا بھی تو تجھے کسی نے کوئی ویلیو نہیں دینی. جو 4 ویوز تیرے چینل پہ آتے یہ بھی ختم ہو جانے، کوئی تھوکے گا بھی نہیں تمہارے چینل کے اوپر، یہ یاد رکھنا. خیر، تو یہ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ستارہ کا بہت بڑا دشمن بن کر سامنے آیا ہے اس بار. لیکن خیر، ہم نے بڑے بڑوں کے چھکے چھڑائے ہیں، تو یہ تو چھوٹا سا مینڈک ہے، اس کو بھگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا، نی نجمہ کو بھی میں یہ کہوں گی، اور اس پینڈو کو بھی میں یہ کہوں گی کہ دیکھو تم جو نی نجمہ کی سائڈیں لے رہے ہو، دیکھو دوستو، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے یہ نی نجمہ کی سائڈیں لیتا ہے، اور نی نجمہ جو ہے وہ نینو اور اس کی ماں کی سائڈیں لیتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہیں. نی نجمہ نینو کی سائڈیں لیتی ہے، نینو اور اس کی ماں صدمہ کی سائڈیں لیتے ہیں، یہ بیٹھ کر نی نجمہ کی سائڈیں لیتا ہے. تو یہ ٹرائی اینگل ہے ان کا آپس میں. ٹھیک ہے، یہ آپس میں ایک ہیں. ستارہ کے نام کی مالا دنیا کے سامنے جپتے ہیں، در حقیقت یہ اسی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اچھا، ان دونوں سے میں کہوں گی ہن تو تم لوگوں کو آرام ہے، ہن تو انو آرام ہے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ماموں کے لیے، پھر دیکھو اس درزی ماموں کی وجہ سے میرے منہ پہ چڑھ گیا ماموں. تو یہ چاچا جو تھا، چاچا انور، اس کا میں نے ریئیکشن سنا، اور یقین کیجئے مجھے بہت میں بتا نہیں سکتی، میرے آنسو آئے، میں روئی، میں نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کیا، میں نے پانی پیا، اس کے بعد تپی رہی تھی اور میں نے ریئیکشن بنایا. بڑے انکشافات کیے. میں کوشش کروں گی جلدی کور کروں، لینتھی نہ کروں اپنے ریئیکشن کو. چاچا کو غصہ آیا نی نجمہ کی بکواس کے اوپر، کیونکہ دوستو دیکھو، نی نجمہ کا اور ڈی ڈی بھائی کا آپس میں ٹاکرا چل رہا تھا. ان کے ٹاکرے کے بیچ میں جب نی نجمہ کو پتہ تھا کہ اس کے پاس دینے کے لیے جواب نہیں ہے، اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ستارہ کے ساتھ سنسیئر ہے یا نہیں، اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی کمزوریاں، اس کے ویک پوائنٹس لوگوں کے پاس ہیں. تو اس نے کیا کیا، گڑے ہوئے مردے اکھیڑنا شروع کر دی. پتہ ہے، ہمارے گھر میں ایک اصول ہے، میری امی کا ایک اصول ہے، وہ اپنے سے بڑوں کے قصے سنانا پسند نہیں کرتی. وہ یہ کہتی ہیں کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے غلط سبق سیکھتے ہیں. اور وہ یہ بھی منع کرتی ہیں کبھی بھی اپنے سے بڑے کے ساتھ کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو وہ باتیں بھی نہیں معلوم ہوتی جو انہیں معلوم ہوتی ہیں. تو بڑوں کو بڑا رہنے دینا چاہیے اور چھوٹوں کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا، اور کوئی منا نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. یہ ایک ایسا خاندان ہے دوستو جس کی کوئی تربیت ہی نہیں. تعلیم تو چلو آج کل پیسوں سے آتی ہے، لیکن تربیت تو پھر وہ خاندانی ہوتی ہے نا، وہ تربیت ہی نہیں ہے ان کی. یہاں پر چاچا انور جو ہے وہ اس کے سوالوں کا جواب دینے آئے، جن سوالوں کے جواب ڈی ڈی کے پاس نہیں تھے. ڈی ڈی نے کہا تھا کہ میں اپنے ابو سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ آخر وہ معاملہ، وہ مدعا کیا ہوا تھا، کیونکہ ڈی ڈی جو ہے وہ بھانجا ہے. یہ جو ہے نی نجمہ جو ہے، اچھا زان ہو رہی، میں آپ سے بعد میں بات کروں. مامی ہے اس کی، لیکن مامی تو ہے. اچھا، اس کے علاوہ کزن بھی ہے، ایج میں بھی فرق تو ہے لیکن رشتے میں اتنا فرق نہیں ہے، کزنز بھی ہیں یہ آپس میں. اچھا، اس کے علاوہ
جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ نی نجمہ اس سے بڑی ہے تو اسے بڑوں کی کچھ باتیں پتہ ہے، لیکن دوستوں کہ آپ سے بھی کچھ اور بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باس کا بھی کوئی باس ہوتا ہے۔ تو اس نے گڑے ہوئے مردے اکھاڑے اور اس نے ڈی ڈی سے کہا کہ انور چاچا نے جو ہے وہ یاسین یعنی ستارہ کے باپ کو کیوں مارا تھا، اور پھر انور چاچا نے جو ہے وہ اس کے لیے ساجد بھائی کو جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا، اور ایسا کچھ اس نے کہانی سنائی کہ 1 ایکڑ زمین بیچ کر۔ سب سے پہلے تو انور چاچا نے بتایا کہ 1 ایکڑ زمین بیچ کر میں لوں تو ٹھیک ٹھاک، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز میں نے لی ہوگی تو کیا میں نے خدا نخواستہ پورے گاؤں پہ حملہ کرنا تھا جو تم نے اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ ستارہ اور ساجد کی شادی کے خلاف تھا، اور ستارہ اور ساجد کی شادی کے خلاف وہ اس لیے تھا کہ ساجد جو ہے وہ ستارہ کی امی کے مائکے سے رشتہ بنتا تھا، اور وہ چاہتا تھا انور چاچا کہ یہ بچی ہمارے ہی خاندان میں شادی ہو کر جائے، یعنی کہ ستارہ کے ددیال میں۔ آج ہی میری ٹنگ ٹوسٹ اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ تو خیر غصے میں ہونا پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو مجھے بڑا غصہ ہے اس درزی کے اوپر۔ خیر تو میں بات کر رہی تھی کہ انور چاچا کا یہ خیال تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ ددیال میں شادی ہو، اور رشتہ ہو رہا تھا بچی کے ننیال میں یعنی ستارہ کے ننیال میں۔ تو اس چیز کے اوپر ہوتی ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ اکثر خاندانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ رہا کہ کاشف جو ہے ملک کاشف، اس کے بیٹی کی شادی کے اوپر اس کا ماما جو تھا جس کو بدام دم کہتے ہیں دھمکیاں دے رہا تھا، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی طرح انور چاچا نے ایک دھمکی دی تھی، لیکن شادی پھر ہو گئی اور انور چاچا نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ یاسین کو میں نے نہیں مارا تھا، بلکہ یاسین جو ہیں ستارہ کے والد وہ اپنے بیٹے فاروق کی وجہ سے پریشان تھے۔ فاروق جو تھا وہ کاروبار کو برباد کر رہا تھا، انہوں نے کوئی 2 لاکھ روپے کی کوئی انہیں کھاد کی کوئی شاپ بنا کر دی تھی جس میں انہیں بری طرح نقصان ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایک بچہ اگر جوان ہو اور وہ کام صحیح سے نہ کرتا ہو، کام دھندہ نہ کرتا ہو، ظاہر ہے وہ شادی شدہ تھا، اس کے بچے بھی تھے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ یہاں وہاں گھومتا رہتا تھا، اسے صرف پیسہ برباد کرنا آتا تھا، تو نقصان کی وجہ سے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور جب وہ اسے مار رہا تھا تو چاچا سے نہیں دیکھا گیا اور چاچا لڑائی میں کود گیا اور بھتیجے کو بچانے کی کوشش کی۔ اس بات میں انور چاچا نے کہا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ میرا باپ میرے باپ کی جگہ تھا، میں اس کو آج بھی والد کا درجہ دیتا ہوں۔ اچھا، پھر انہوں نے اگلی پول پٹی کھولی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تم باتیں کھلواتی ہو تو باتیں میں بھی کھولوں گا، یہ بھی تو بتاؤ کہ تمہاری سگی پھپھو یعنی انور چچا اور یاسین انکل اور اس کے علاوہ یہ حاجی غلام ہو گئے، ستارہ لوگوں کے ابو کے باپ کیا نام ہے اکبر انکل، اور ایک اور ان کے جو بھائی ہیں سرور، ان سب کی ایک بہن بھی تھی جو کہ ان کی پھپھو تھی، میرے خیال سے ایک ہی تھی وہ، مجھے زیادہ کنفرم نہیں معلوم۔ اس کو تمہارے باپ نے مارا تھا، اور اس کو کیسے کیا دوستوں، وہ قصہ سنایا، یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیسے جاہل لوگ ہیں یار یہ لوگ، اور اب اتنے پارسا بن کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہو کر میکے آئی تھی کسی بات کے اوپر، اور ان کی جو امی تھیں ان بھائیوں کی وہ سعودیہ سے، یعنی ستارہ یاسین کی دادی جو تھیں وہ سعودیہ سے آئی ہوئی تھیں، اور وہ اپنی ماں کے پاس آئی تھی روٹ کر میکے کسی بات کی وجہ سے، اس کو شوہر منانے کے لیے آیا تھا، اور دادی مان گئی اور لڑکی بھی ان کی بہن جو وہ مان گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ لیکن جب یہ آیا اس کا باپ نی نجمہ کا جو کہ اب صدمہ کا سسر ہے حاجی غلام، یہ جب گھر واپس آیا اور یہ جو ہے اس کے شوہر کو اسی چیز سے ڈرا کر جس کا یہ نام لے رہی ہے کہ چاچا انور نے ساجد کے لیے خریدی تھی، ویسی ہی ایک چیز لے کر گیا، اس کے شوہر کو اس چیز سے ڈرا کر اپنی بہن کو واپس گھسیٹ کر لایا، اور گھسیٹا بھی کہاں سے، بالوں سے پکڑ کے، جو یہ کراؤن ہوتا ہے سر کا، اس کراؤن ایریا سے کہ بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لایا، زمین سے، مٹیوں سے، کھیتوں سے، وہ کہتا ہے 1 ایکڑ زمین سے گھسیٹ کر گھر تک لایا، اور اس کے وہ سارے بال اکھڑ گئے، اس کا وہ کراؤن جو تھا اس میں کتنا پین۔ چاچا انور کہتے ہیں کہ اس درد سے ہماری بہن ختم ہو گئی، وہ تکلیف اس کی جان لے گئی، صرف سر میں درد نہیں ہوا ہوگا، جب اس کو زمین پر گھسیٹا گیا ہے، 1 ایکڑ زمین پر گھسیٹا گیا ہے، تو اس کی تو کھال بھی ادھڑ گئی ہوگی۔ کیسے ضمیر ہیں تم لوگوں کے، اور کیسے لوگ ہو تم۔ خیر یہاں تو میں اسپیچ لیس ہو جاتی ہوں، بندہ کچھ بولے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ خیر نی نجمہ تمہیں اب آرام ہے، تم نے گڑے ہوئے مردے اکھاڑے، اپنے باپ کو لا کر کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اپنے خاندان کی اصلیت، اب یہ پشتوں تک جائے گا نا، پرکھوں تک جائیں گی تمہاری کہانیاں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دوستوں کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے، ہر غم اور ہر خوشی کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں پر آ کر کوئی مدعا رکھو گے تو وہ کسی ریزن کے ساتھ ہوگا، وہ ریزن کسی اور سے جڑا ہوگا، اور
کھلتے 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 ان کی نسل در نسل یہاں کہانیاں کھلیں گی، جہاں پھر نی نجمہ جیسے لوگ ہوں گے، اس کے بھائیوں جیسے لوگ ہوں گے، اس کی بہن، اس کی بھابھی، یعنی کہ ان لوگوں نے فساد ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کا باپ ایسا تھا تو پھر اولاد کیسی ہوگی؟ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم سب پر، ہماری نسلوں پر رحم کرے۔ پتہ نہیں وہ عورت، جنتی عورت جو اپنے حق حلال کے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ ہمارے ہاں تو خوشی محسوس کی جاتی ہے جب بیٹی اپنے گھر کو واپس جائے، اپنے گھر کو بسائے۔ ہم لوگ کہتے ہیں چلو بھئی عزت رہ گئی ہماری بچی عزت سے اپنے گھر چلی گئی، اپنے گھر کو پہچان لیا ہے۔ لیکن یہ کس قسم کا انسان تھا؟ اور پھر یہی بات ہے نا کہ کہتے ہیں کہ یاسین کیوں نفرت کرتا تھا سگے بھائی سے، کیوں نفرت کرتا تھا حاجی غلام سے، وہ بھی تو بتاؤ۔ تو پھر یہ کوئی کم ریزن ہے، کوئی چھوٹا ریزن ہے؟ اسی بات کے اوپر تو پورا خاندان بھی ان سے نفرت کرے تو شاید وہ کم ہوگا، لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن اب کس سے آپ لوگ سنا رہے ہیں؟ یہیں پہ میں وہ سوتیلے درزی سے کہوں گی اب تم کیا کہو گے؟ یہ قصہ مریم فہد لے کر آئی ہے تمہارے خاندان کے اندر سے کہ یہ جو ہے حاجی غلام نے اپنی بہن کے بال کھینچ کے اس کی اسکیلپ بھی اکھاڑ دی تھی اور اس درد سے وہ مر گئی تھی۔ تو تم یہ بتاؤ کہ یہ قصہ نوشین ملتانی لے کر آئی ہے یا مریم فہد لے کر آئی ہے؟ یہ تمہاری وہ نی نجمہ نہیں لے کر آئی جس کی تم بڑی سائڈیں لے رہے تھے کہ وہ 4 پیسے کما رہی ہے۔ وہ 4 پیسے نا ہضم نہیں ہو رہے اصل میں تم لوگوں کو، کیونکہ تم لوگوں کو ستارہ کے لاکھوں روپے نظر آ رہے ہیں، تو اپنے 4 پیسے تمہیں بہت کم لگ رہے ہیں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، اپنے لنگوٹ باندھو اور بھاگو یہاں سے، ٹھیک ہے؟ عزت تو تم لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو ایویں ہی ننگے ہو رہے وائی ٹی پہ اور بھی ہو جاؤ گے۔ لائک کیجیے گا دوستو، لائک ضرور کر کے جایا کریں۔ اپریسیشن جو ہے وہ انسان کو ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے وائی ٹی کے اوپر کس طرح سے ٹرولنگ ہو رہی ہے، تو پلیز اپریشیٹ کیا کریں تاکہ ہمیں یہاں دوبارہ آنے کا حوصلہ ہو اور آپ سے بات کرنے کا حوصلہ ہو۔ خیر دوستو، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔